الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم آئیے سبھی ذات میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم یہ سنت اعتکاف کی نیت ہے جو بھی مسجد میں داخل ہو اور یہ جو دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اگر وہ نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، اگر کچھ بھی نہیں پڑھے گا لیکن یہ نیت کر لی مسجد میں داخل ہوتے وقت تو آپ بیٹھے رہو گے تب بھی نیکیاں ملتی ہیں، اور مسجد میں داخل ہو تو ایک دعا یہ پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دو۔ جب مسجد سے واپس نکلو تو اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ کا فضل ہوگا تو واپس دوبارہ بھی آئیں گی، بولی سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کا فضل مانگ کے جایا کرو، اور اگر نہ بھی آ سکا تو کم سے کم جہاں بھی رہوں گا دنیا میں، قبر میں، حشر میں، سب جگہ تیرا فضل ساتھ رہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ مجلس، یہ محفل نبی، یہ بزم نبی، آقا کی آمد کے مبارک موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر آپ حضرات نے جلوس محمدی نکالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کے محبوب کی آمد کا جشن منایا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں ہو جاتا ہے۔ فصل باقی نہ رکھی بس میں ان کا جگمگانے میں کہ عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں۔ حیا کے بال سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ سبحان اللہ۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ سبحان اللہ۔ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول۔ حقیقت میں جب تک ہمارے آقا تشریف نہیں لائے پوری دنیا میں اندھیرا تھا، اور آقا تشریف لائے تو ساری کائنات چمکنے لگی۔ سبحان اللہ۔ جہاں تاریخ کا، ظلمت قضا کا، سب کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں ہو جاتا۔ آقا تشریف لائے تو الحمدللہ ہر گھر میں نور ہی نور پھیل گیا۔ اللہ کے محبوب کا نور ہے ہی ایسا، یہ دنیا کی لائٹ جس پر پڑتی ہے وہ اوپر سے چمکاتی ہے، لیکن نبی کا نور ایسا ہے جس پر پڑ جاتا ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ ماشاءاللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تو روشن ہوتا ہی ہے لیکن اس کا دل بھی روشن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا بھی نور بنا کر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ یہاں نور سے مراد حضور ہے اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب کو پڑھنے سے پہلے پرکاش چاہیے، لائٹ چاہیے، روشنی چاہیے۔ دنیا کی پستک پڑھنے کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے کوئی بھی لائٹ چلے گی، لیکن اللہ کی کتاب کو پڑھنے سمجھنے کے لیے اللہ ہی کا نور چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے نور محمدی۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا اور اسی نور سے اللہ نے ساری کائنات کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، جنت میں بنایا مٹی سے، اور ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ جب آپ کو نیند آئی تو واپس آپ دوبارہ اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے تو ایک عورت آپ کے پاس میں بیٹھی جن کا نام سیدہ ماں حوا ہے، اور ماشاءاللہ تعالیٰ جب آپ نے ہاتھ لگانا چاہا تو رب نے فرمایا ابھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ جو ہے پہلے مہر ادا کریں، آپ کا نکاح ہوگا۔ عرض کیا مولا مہر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں درود شریف پڑھو۔ سبحان اللہ۔ جب آدم علیہ السلام نے درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھتے ہی آپ پر ماں حوا حلال ہو گئی، آپ کا نکاح ہو گیا، مہر ادا ہو گیا، جنت میں آپ رہے۔ لیکن اللہ نے جب جنت سے آپ کو بھیجا دنیا میں 300 برس تک آپ روتے رہے، 300 برس تک آپ کی توبہ قبول نہ ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ آدم صفی اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں، سب آدمی جتنے بھی ہیں وہ آدم سے ہیں۔ آقا نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آدم علیہ السلام سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اب آپ حضرات دیکھیں 300 برس تک روتے رہے، توبہ قبول نہ ہوئی، ایک دن ساتھ عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی نام محمد آپ نے پڑھا اور نبی کا پیارا نام لیا اور ان کا وسیلہ لیا تو اللہ نے فوراً توبہ قبول کر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ نام تو پہلے دن لے لیتے تبھی توبہ قبول ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم لوگ بھی اگر دعا کریں تو سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیں، نام محمد کا وسیلہ لیں۔ علامہ جامی فرماتے ہیں اگر نام محمد را نیابت شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غم نجینا۔ اگر آدم علیہ السلام ہمارے آقا کا نام نہیں لیتے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ان کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ہمیں بھی چاہیے ہم جب بھی دعا کریں اپنے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیں اور دعائیں کریں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آئیے 2-3 شعر میں مارواڑی کی نعت پاک کی سناؤں۔ الحمدللہ آپ لوگ بیٹھ جائیے اور ماشاءاللہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ آقا کی پیاری محفل ہے، اس محفل میں آنا بیٹھنا سننا سنانا سب سوال ہی سبحان اللہ۔ مجلس بھی سب سے پیاری ہے تو ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جگہ بھی سب سے پیاری ہے۔ اس آسمان کی دھرتی کے اوپر اور جو اس آسمان کے نیچے سب سے بری جگہ بازار ہے تو سب سے پیاری جگہ مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تعالیٰ جگہ سب سے پیاری ہے تو محفل بھی سب سے پیاری، لیکن محفل جس کی ہے وہ محبوب بھی سب سے پیاری۔ یہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تک آقا نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا، چاروں طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا، جہالت ہی جہالت تھی۔ آج دنیا والے کہتے ہیں ہم جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجاتے ہیں تو لوگ دوسری محفل سجاتے ہیں۔ یاد رکھیے جب بھی آپ کے یہاں شادی کا پروگرام ہو، نیا مکان بنائیں، آپ فیکٹری قائم کریں، اور کوئی بھی ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہاں کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت عطا کرے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کی پیدائش پر نبی کی میلاد سجایا کرو۔ ہمارے یہاں رواج ہے کوئی گزر جائے گا تو مولود کریں گے، باقی جو ہے فاتحہ میں مولود کر لیں گے، اور باقی کوئی خوشی کا موقع ہو تو جو ہے ناچ گانے کریں گے۔ ارے صاحب خوشی کا موقع ہے، ارے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خوشیاں کہاں سے ملی ہے۔ ان ڈھولی کے آنے سے خوشیاں نہیں ملی ہے، سید الانبیاء کے آنے سے خوشیاں ملی۔
آدمی تو آدمی عورتیں بھی کہہ دیتی ہے کہ نہیں صاحب خوشی کا موقع ہے خوشی کرنے دو. یاد رکھیے یہ خوشیاں ہمیں کب ملی ہے جب نبی آئے ہیں, ورنہ تو لوگ خود آگے آسمان رو رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی جب تک نبی نہیں آئے. جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی لوگ اس کی گردن توڑ دیتے, زندہ دفن کر دیتے اور اس کو ٹمبا دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی اور میرے گھر میں پاؤں نہیں آنا چاہیے, میرے گھر میں داماد نہیں آنا چاہیے. لیکن جب نبی تشریف لائے تو آقا نے فرمایا ان لڑکیوں کو مارو مت, ان بیٹیوں کو مارو مت, ان کو زندہ رکھو. جس کے گھر میں ایک بھی بیٹی پیدا ہو گئی اس نے اس کا پالن پوشن کیا, اچھی تعلیم دی اور اس کا اچھا رشتہ کر دیا, اس کا نکاح کر دیا. تو آقا فرماتے وہ میرے ساتھ جنت میں اتنا قریب رہے گا جیسے یہ دو آنگیاں ملی کی. سبحان اللہ. اس لیے اپنی بچیوں کو الحمدللہ زندہ رکھو. آج مدرسے کی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہے اور ماشاءاللہ تبارک و تعالی حجاب پہن کے چل رہی ہے, ایسا لگتا ہے کہ مدینے کی بچیاں ہیں. کیوں لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی تعلیم سیکھ لی. سبحان اللہ تعالی. یہ کنیزان فاطمہ بن گئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سروں پہ امامے سجائے ہوئے ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی تعلیم سیکھ لی. سبحان اللہ. آقا کی تعلیم ہے ہی ایسی. سبحان اللہ تبارک و تعالی. آقا فرماتے ہیں فرشتوں کے تاج جیسے ہوتے ہیں. زور سے بولو امامہ شریف باندھا الحمدللہ آپ کے ایک تو ٹوپی میں نماز ادا کریں گے, لیکن اگر جمعے کے دن کوئی امامہ شریف باندھ کے جمعے کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے 70 جمعوں کے برابر ثواب ہے. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے الہی بول والا نور کا. سبحان اللہ. خوشیاں کب ملی ہے جب نبی تشریف لائے. سبحان اللہ. دیکھو شاعر نے کہا کون آیا سویرے سویرے دور ہونے لگے یہ اندھیرے. بولیے سبحان اللہ. تو نہیں ہے صبح سے جلوس سے محمدی میں شرکت کی بات انشاءاللہ تعالی ہم تو نبی کے غلام ہیں. سبحان اللہ. ہم اگر ایک بار سبحان اللہ بھی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں پھولوں کا پیڑ لگوا دے. جو بولے گا اسی کے نام کا لگے گا. منہ بیچ کے بیٹھو گے تو نیمڑا نہیں کر سکتا. پھولوں کا لگا تو خود دولا گھنا لگ جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. ایک اور نبی کے 4 یار ہیں, پورے 4 کر دیجیے. انجتن پاک کے صدقے میں پورے 5 کر دیجیے. خواجہ کی چھٹی کے صدقے میں 6 کر دیجیے. غوث اعظم کی 11ویں کی طرف پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر ایک اپنے نبی کی 12ویں کی طرف. کون آیا سویرے سویرے دور ہونے لگے یہ اندھیرے کہہ رہے ہیں مجبور بے کسے آ گئے تھے وہ سرکار میرے. جتنا رونا تھا ہم روئے, جتنا رونا تھا ہم روئے, اب صدا مسکراتے رہے. جتنا رونا تھا ہم روئے, اب صدا مسکراتے رہیں گے. جب تک ہمارے آقا نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا. نبی تشریف لائے تو ساری کائنات چمکنے لگی. دیش عرب را دھولا مات امدد جگ برسایوں نے, دیش عرب را دھولا مات امدد جگ برسایوں نے. کہ نور نبی جی چمک بھی جگے, نور نبی جی چمک بھی جگے, پریم بادل چھایوں نے. ڈنکا باجن لایا, تینا ڈنکا باجن لایا, سن سن دشمن بھاگن لایا. تینا ڈنکا باجن لایا, سن سن دشمن بھاگن لایا. ڈھولا
ڈھورانے کوئی جان سکھایا، ہاں ڈھورانے کوئی جان سکھایا، ایڑو جانی آئیو رے جب تک آقا نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا، لوگوں کو کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا، شادی کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا، نبی تشریف لائے تو ایسا جان لے کر آئے، ایسا علم لے کر آئے، ایک اپنے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے سروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خودنا دے جناح پر اولوں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا۔ آج آپ لوگوں نے عورتانے کے وہاں کے دن پردے میں لوگوں کے من امون نہیں آئے، آج امون نہیں آنے لگی ہے، لیکن جب تک نبی نہیں آئے عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی، نبی تشریف لائے تو عورتوں کے رتبے بلند ہو کہ دیش رجالیاں کون کی رہی تھی، قومی فصلہ سوچ رہی تھی، دیش رجالیاں کون کی رہی تھی، قومی فصلہ سوچ رہی تھی، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، اور دن بھی دکھلایا رے۔ ایک زمانہ تھا کہ آقا تشریف لائے، پالن کی چوٹیوں سے بھی کلمہ حق بلند ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے غریب نواز تشریف لائے تو 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے دیپک روشن ہو۔ غریب نواز سرکار کی کرامت بن کر جب راجستھان کے دھولوں پر مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ رحیم الرحمٰن جب راجستھان کے دھولوں پر چھائے تو دھولوں میں رہنے والے بچے حافظ قرآن قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے، مولوی بھائی گانے والے نبی کی نعتیں پڑھنے لگے، ورنہ ہم لوگ جو درود فاتحہ بھی نہیں جانتے، گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی مدرسے قائم کیے، ورنہ لوگ شب برات آتی نا شکرات، لوگ شیروں پکا دروازہ کے کمرہ میں چیپ دیتا کہ باپڑا بوڑھا بڑیرا قبرستان آئے تو چیپ لے، درود فاتحہ بھی نہیں جانتے تھے، آج گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی عالم پیدا ہو گئے، یہ محنت ہے مفتی اعظم راجستھان کی، کرامت ہے غریب نواز سرکار۔ مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے اور در خواجہ کو خوب بہکا رہی ہے، سبحان اللہ۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا کہ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہزاروں شیخ و برہمن ہیں حاضر دربار، ہاں یہیں پہ ملتے ہیں دیر و حرم غریب نواز، سبحان اللہ۔ لیکن ہم اور آپ سب کی ذمہ داری ہے ہم نماز کی پابندی کریں۔ آج صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ لوگ شیرے کی طرف تو لپکتے ہیں، شیروں تو بڑے جنگل میں بھی پکے گا، کسی بابا کے درگاہ پہ تو ایک ایک موٹر سائیکل پہ 3 جا رہا ہے، ساٹا کو سالاف سیر سوان کو سیرو کٹے نہیں چھوٹے مالو بیرو، اور مالو بیرو صاحب کو پلاف سی سوکوس پر شیرو کم چھوٹے، تھوڑی دور مسجد ہے نماز چھوڑ دیتا ہے، ابھی ہمیں نماز کی چاشنی کا پتہ ہی نہیں چلا ہے، ابھی خالی شیرے کی چاشنی کا پتہ لگا ہے، تو ایک ایک موٹر سائیکل پہ 3 دن جا رہے ہیں، جس دن نماز کی چاشنی کا پتہ لگے گا اس دن یہی کہو گے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ مجاہدین اسلام نے تو گھوڑوں کی پیٹھ پہ بھی نماز ادا کی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ماشاءاللہ تبارک و تعالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیے، لیکن جو میلاد والے آقا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ماشاءاللہ تعالی آپ اپنے آقا کو راضی کر لو تو نمازوں کی پابندی کرے، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے ویلا بھی مونڈا میٹھا ہو جاوے، دین نئی بگیا رکھوڑ گے مالی کاندے رکھی ہے کمڑیاں کالی، دین نئی بگیا رکھوڑ گے مالی کاندے رکھی ہے کمڑیاں کالی، نام محمد شہد سبیل، نام محمد شہد سبیل، ہمارے من بھائیوں نے آلہ سرکار فرماتے لب پہ آتا ہے جزام جناب، منہ میں بھر جاتا ہے شہد نایاب۔ نبی کا نام ہے ہی ایسا ماشاءاللہ، جہاں بھی نبی کا نام لے کے وہاں برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں آقا کی میلاد سجائے کرو، سبحان اللہ۔ نبی کی میلاد سجاؤ، اپنے کھیت میں، کھلیان میں، اپنے علاقے میں،
اور جہاں بھی ماشاءاللہ نبی کا نام لیا جائے گا وہاں برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، کیونکہ نبی کا نام ہے ہی ایسا، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ہمارے آقا کی آمد ہوئی، الحمدللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک پیغمبر نے ہمارے آقا کی آمد کا تذکرہ کیا۔ یہ میلاد شریف سجانا، اس طرح سب لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھنا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں خالق کائنات نے خود نے بیان کیا، اور سنانے والا خود خالق کائنات ہمارا رب، اور جو ہے سننے والی تمام عادت جو ہے نبیوں کی روحیں موجود تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا، گویا کہ اس محفل کو سجانا خدا کی سنت ہے، خدا کی سنت ہے، اس لیے اس کے اندر پیسے لگانا، مال خرچ کرنا۔ بعض لوگ ماشاءاللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کہ مائک میرے طرف سے ہوگا، جھنڈے میری طرف سے ہوں گے، جھنڈے میری طرف سے ہوں گے، میری طرف سے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس لیے خرچہ کرتے ہیں کہ خرچی اسی در سے ملتی ہے۔ زور سے بولو، خرچی کہاں سے ملتی ہے؟ الحمدللہ رزق کہاں سے ملتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی قاسم ہے، وہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ مجھے نہیں ملتا ہے تو شاہ نے کہا منگتے تو منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ وہ اور بات ہے، کوئی کھاتے ہیں گولکا کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں نبی کے ناطے کرتے ہیں۔ زور سے بولو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے ممکن عجب کھانے غلانے والے۔ الحمدللہ ہم تو کھاتے بھی نبی کا ہیں تو گاتے بھی نبی کا۔ اور پنجابی شاعر نے کہا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ مفتی اعظم ہند سرکار فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اور مارواڑی شاعر کہتا ہے جکیری کھاواں باجری بھی بجاواں حاضری۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا تذکرہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مبارک پر جو ہے خوشیاں منانا، الحمدللہ یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کون مناتا ہے؟ الحمدللہ جو نبی کا سچا پیارا غلام ہے۔ ہم میرے گھیرے کے غلام نہیں ہیں، ہم اس نبی کے غلام ہیں کہ الحمدللہ میں اس گلی کا گدھا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ سبحان اللہ، اس لیے نبی کے سچے پیارے غلام بن کے رہیے۔ آقا کی آمد کے مبارک موقع پر جس نے بھی خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ ابو لہب جو نبی کو سگن کا کو چاچا تھا، ابو لہب جب وہ جو ہے دنیا سے چلا گیا تو لہذا معلوم ہے اس کو خواب میں دیکھا حضرت عباس نے اور پوچھا تھا یہ کائیں حالت ہے جو ہے جہنم میں مہینے بڑے کائیں حالت ہے، بتائیں گے وہ کہ جہنم میں مہینے بڑوں اور رات اور دن مارے لائے لگے اور لمبا لگ رہا جل رہا ہوں، لیکن میں نے پیر کو دن آوے دن وہ آملے اور ٹھٹو پانی ملے۔ کمال ہے، کیوں ملتا ہے؟ جہنم میں نبی کے ایک نمبر دشمن کو بھی فائدہ پہنچ رہا۔ کیوں؟ جب اس کے جو ہے بھتیجا ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ اس کی لوٹی نے، خادمہ نے، کنیز نے آ کر کہا مبارک ہو تیرے بھتیجا ہوا ہے، تیرے بھتیجا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس بھتیجے کی آمد کی خوشی میں اس نے بدائی میں اس کو آزاد کر دیا تھا اور یہ دو آنگلے کو اشارہ کر دیا جب تو آزاد ہے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو کر، دشمن رسول، دشمن خدا ہو کر بھی آج وہ جہنم میں بھی الحمدللہ نبی کی آمد کو خوشی منائی تو فائدہ مل رہا ہے۔ آج لوگ یہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں تو فالتو خرچہ کرتے ہو، یہ جھنڈے لگانا، یہ جھنڈے پلانا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، اتنا پیسہ بیچارے کسی غریب اور بیوہ کو دے دو تو فائدہ ہو جائے گا۔ ارے بیوقوفوں، بیوہ کو دینے کا سسٹم بھی اسی پیغمبر نے بتایا۔
ورنہ بیواؤں کا تو حال اتنا برا تھا، بیوہ کوئی ہو جاتی جس کے پتی کا ندھن ہو جاتا، ہمارے ہندوستان میں لوگ اس پتنی کو اس کے ساتھ ستی کر دیتے تھے۔ عرب کا رواج تھا کہ اس کو کام کوٹری میں ڈال دیتے تھے، 1 سال کے بعد نکال کر لوگوں کے سامنے اس کو گھماتے، لوگ کہتے یہ ودوا ہے، یہ بیوہ ہے، اس کا چہرہ مت دیکھنا ورنہ شوگر کھوٹے ہو جائیں گے، منڈا مت دیکھنا ورنہ دل خراب نکلے گا۔ لیکن نبی تشریف لائے، ایک بیوہ 40 سال سے خدیجہ مکے کی عورت تھی، مکے کی رئیسہ، انہوں نے جو ہے پیغام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ جو ہے نکاح کا، تو ماشاءاللہ نبی 25 سال کے قریب کمالے جوان ہو کر، نبیوں کے نبی ہو کر، سید الانبیاء ہیں، محمد رسول اللہ ہے، رب کے محبوب ہیں، لیکن بیوہ سے نکاح فرمایا تو الحمدللہ پوری دنیا کی بیواؤں کے رتبے بدل ہو۔ اور نبیوں میں رحمت اللہ پانے والا، مجاہدیں غریبوں کی بدلانے والا، اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج شیطان طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بیوہ کو دے دو۔ ارے یاد رکھیے، بے شک ہم بیوہ کو دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن اسی نبی کے الحمدللہ بتانے سے دیتے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اس لیے خوشیاں کیجئے اور ماشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر میں جھنڈا لگائیے، بہت اچھی بات ہے، خوشیاں کیجئے، چلانا کیجئے، اپنے گھروں میں جاندار تصویریں ہیں ان کو ہٹائیے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لکھوائیے۔ ان گھروں میں تصویریں ہوں گی، جاندار تصویریں جس میں جان ہوتی ہو، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی جانور ہو، جس کا فوٹو لگا رکھا ہے، یا کوئی پیر صاحب ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھیے سب سے بڑا پیر ہمارا نبی ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یاد رکھیے یہ صرف جہالت ہے کہ یہ میرے پیر صاحب کا ہے، یہ میرے دادا کا فوٹو ہے، یہ جتنی جاندار تصویریں اپنے گھروں میں لگا رکھتے ہیں، ان تصویروں کو ہٹائیے اور جو ہے ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوٹو ہی لگانا ہے تو ماشاءاللہ کعبہ شریف کا فوٹو، گنبد خضرا کا فوٹو لگاؤ، خواجہ کے گنبد کا فوٹو لگاؤ اور اپنے گھروں کے دروازے پہ یا رسول اللہ لکھاؤ تاکہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ خوب عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم لوگ حقیقت میں اگر آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ اپنا لیں، گھروں میں سکون ہی سکون۔ جب تک آقا نہیں آئے تو لہذا پوری دنیا میں جہالت کا دور تھا، نبی تشریف لائے تو دیکھو آخری جو ہے ماشاءاللہ تعالیٰ جیسے آج کی رات تھی، جو ہے 12ویں شب، جس میں آخری جو ہے پہر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، گھر میں اکیلی عورت ہے، آپ کا نام آمنہ خاتون ہے، نبی کی ماں کا نام سیدہ آمنہ ہے، آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، زور سے بولیے عبد المطلب نبی کے دادا کعبہ شریف میں چلے گئے ہیں، حضرت عبداللہ کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا مدینہ شریف میں، اور جو ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آمنہ خاتون اپنے گھر میں اکیلی ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے اور جو ہے خیال آیا آج میرے خاندان کی، آج خاندان قریش کی کچھ عورتیں ہوتی میرے پاس تو کتنا اچھا ہوتا، اتنا سوچا ہی تھا کہ آپ کا گھر عورتوں سے بھر گیا۔ لمبے قد والی خوبصورت عورتیں، بڑی بڑی آنکھوں والی، جب وہ سامنے آتی ہے آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ ایک عورت آگے بڑھتے کہتی ہے میں حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ماں ہوا ہوں۔ ایک عورت نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے، اور یہ جتنی بھی عورتیں ہیں یہ کوئی دنیا کے عورتیں نہیں ہیں، یہ جنت کی حوریں ہیں جو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بھیجی ہے۔ کھڑکی کھول کے دیکھ آمنہ، باہر گھر کے دیکھ فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے ملابے بدل ہو۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے جب وقت ولادت قریب آیا تو مجھ سے نور نکلا اور نور کے جھلک کے صدقے میں نے ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا، اب بصرہ کی اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ نبی جب پیدا ہوئے کوئی گندگی نہیں، کوئی آلائش نہیں، صاف ستھرے نبی پیدا ہوئے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، زور سے بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، ناک بریدہ ہے، ختنہ شدہ ہے، مشک باہر آتا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ میرا گھر مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ مہکنے لگا۔ کیوں نہیں مہکے گا؟ یہ نبیوں کے نبی ہے اور الحمدللہ سید الانبیاء ہے، محمد رسول اللہ ہے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے۔ نبی آئے، آتے ہی سجدہ فرمایا، سجدہ وہ کرتا ہے جو پاک اور صاف ہوتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک لب ہوٹ ہلاتے ہیں. سیدہ آمنہ خاتون نے سنا کہ کیا کہہ رہا میرا لاڈلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آواز آ رہی تھی یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی، اے اللہ میری گنہگار امت کی کوشش فرما. رب بھی حبلی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. حضرت جو ہے عبد المطلب جو کعبے کے موجود تھے، ادھر سیدہ آمنہ خاتون نے دیکھا نبی آتے ہی سجدے میں گئے، پیشانی جھکا دی. ادھر نبی نے سجدہ کیا، ادھر کعبے نے مجرا کیا. کعبہ جھکنے لگا آمنہ کے گھر کی طرف، اور آپ عبد المطلب کعبے میں موجود ہے. خانہ کعبہ جب جھکنے لگا، عرض کیا مولا آج تک کبھی کعبہ نہیں جھکا، آج کعبہ کیوں جھک رہا ہے؟ آواز آئی آج کعبے کا بھی کعبہ آ گیا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر پتھر کھڑا کے گر گیا. سرکار کی جب آمد ہوئی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، زور سے نبی نے جب سجدہ کیا تو ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان پاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اب آپ حضرات دیکھیں کعبہ جھکا کا جو ہے حضرت آمنہ کے گھر کی طرف، اور پھر ماشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے موقع پر کعبہ شریف خود 3 دن اور 3 رات تک جھکتا ہی رہا. قریش مکہ نے نبی کا پہلا اعجاز دیکھا کہ کعبہ جھوم رہا ہے. سبحان اللہ. آج ہم کھڑے جب آقا کی آمد کا وقت ہو، یا نماز فجر ادا کرتے ہیں تو فجر بعد سلام پڑھتے ہیں، یا محفل نبی سجاتے ہیں تو کھڑے مصطفیٰ جان رحمت یا نبی سلام علیہ کا کھڑے پڑھتے ہیں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کھڑیا کیوں پڑھو. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ پڑھیا لیکن پڑھو تو صحیح، لیکن پڑھتے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، محفل نبی ہوتی تو کھڑے بھی پڑھتے ہیں زور سے، اور نماز میں اتحیات میں بیٹھے بھی پڑھتے ہیں، اور رات کو سوتے ہیں تو سوتے کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے بولے آج صلی اللہ کہتے. تو لہٰذا اپنے نبی پر درود پڑھو، سلام پڑھو اور نماز کی پابندی کرو. آپ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو کہتے ہیں مکے جا کے پڑھو. مکے جانے سے پہلے جامع مسجد میں آ کے پکے تو ہاں جب ہو جاؤ گے پکے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلائے گا مکے. زور سے بولنا. ایسا پیارا مدینہ ہے، لاکھ روپیہ کا موبائل چلو، 1 لاکھ روپیہ کا موبائل ایپل والا ہے، آئی فون 7 والا موبائل چلو. بتائیے آپ حضرات، اور کہتے ہیں غریب ہے یاد رکھیے. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ایک مشورہ دے دو، ارے 10,000 کا ہی موبائل چلا لو لیکن 90,000 میں مدینہ دیکھ لو. آج کل تو ٹور والے لے جا رہے ہیں، کمپٹیشن چل رہا ہے کہ سستا ہے، تو لہٰذا آپ مدینہ دیکھ لو. ایسا پیارا مدینہ ہے، ایسا پیارا کعبہ ہے. سبحان اللہ. حقیقت میں بندہ مومن جو خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے اور اللہ کا گھر دیکھتا ہے، حقیقت میں مقام میں کھڑا ہو کر وہ سوچتا ہے کہ فوٹو دیکھا اور خود ہی آ گیا. ایسا پیارا کعبہ شریف ہے. وہ مقام ابراہیم، وہ موضع حتیم، اور وہ میزاب رحمت، اور وہ پیاری کعبے کی پہاڑیں، اور وہ صحیح کرنے کی جگہ مسعی جہاں صفا مروا پہ حلیمہ حضرت ہاجرہ توڑی تھی. زور سے یہ سب آج ہم لوگ جو بتا رہے ہیں مولود شریف میں کہ نبی یہاں پیدا ہوئے، یہاں عبد المطلب کھڑے تھے، یہ میزاب رحمت ہے، وہاں دیکھنے کو ملتا ہے. تھوڑا پیسہ جو ہے نکالیے اور جو ہے جلدی سے مدینہ دیکھ لو، سانس نکل جائے، ٹائم اور پڑے گھنڈی کھولو. کئی لوگ مالدار ہیں لیکن آج تک مدینہ نہیں دیکھا. ارے مولانا صاحب کرو، ابھی چھوجا کا بیاہ کرنا ہے، بیاہ کرنا بدل کے مائلو کرنا ہے، مائلو کرنا ہے تو گھٹو مائلو کرے. ارے آپ جو ہے یہ مت سوچو کہ میرا کیا ہوگا. ہم لوگ دنیا داروں کے پیچھے چلتے ہیں اس لیے برباد ہو رہے ہیں. اس لیے ہم دنیا دار کے پیچھے نہیں چلے، مدینے کے تاجدار کے پیچھے چلے. یہ شادی بیاہ کی رسمیں چھوڑ دیجئے. ارے یہ شادی بیاہ کی رسمیں جو ہم نے بنائی نا دماغ سے گھڑ کے، چودھری اور پنچ بیٹھ کے یہاں کرنا، ڈورو لال ہونا چاہیے، موتی پیڑا ہونا چاہیے.
लुधियाना में कहीं कम है, लुधियाना में भी देख लो, उनके भी जो है ये हल्दी की रस्म है तो कपड़ा पीला होना चाहिए, चपला पीली होनी चाहिए, ये वो तुमसे ही आगे है। कुरान ने बयान किया ना औरतों का दिमाग तो इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, इन औरतों के दाव बड़े पेचीदा है। बस ये पीले जोड़ा में और मोड़ा में और जोड़ा में पड़ जाओ, लोग मंदी न देख देख जन्नत हासिल कर ली। ये छोड़िए रस्म रिवाज, दुनियादारों के पीछे चलना सिर्फ बर्बादी है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई एक कौम दुनिया में बेइक्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाह बदाब की रजा हुई तो अपने हो गए तो रहमतें परवरदिगार। मेरे सलाम की तरफ आज कितने सारे लोगों को हम देखते हैं रस्म और रिवाज में ऐसे फंसे हुए हैं, जहाँ शादी में देखो तुम लोगों को एक मोती भी कम रहेगी ना कटेगी, तो इस तरह लोग कहे जिसको इसका फर्क छूट जाए। ऐसी ऐसी रस्में हमने बना रखी है जो सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं है। पटलो लेने जाए तो 10 आदमी साथे जावेला, पावना साथे जाए, वो कुंपति साथे जाए, फलाना साथे जाए, ये होगा वो होगा, इसी में फंस के रहेगी। कुछ नहीं है। शादी क्या क्या है? 3 चीजें हैं, निकाह है, इजाब कबूल जिसको कहते हैं, मेहर है, वलीमा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई छोटी चीज हो तो मत बताओ। लाखों रुपए खर्च करके लोग है ना बापड़ा बूढ़ा हो गया, हाल रिके बोलो से ब्याह वाला तो खुशी देखी हो। हाँ बहुत से लोगों में ऐसा है भाई। और ये किसने बर्बाद किया? कौम के आगीमान मोटा मोटा जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने यहाँ की गांठ बांध रखी और यहाँ को कौम मुबारक आना करता करता मस्जिद लाके डीजो बाजे भी कोई घोड़ो बंद करेगा तो क्यों मस्जिद ले आके डीजा बजा रहे हैं। यही मंच लोग कभी उठते नहीं है, बताइए। मस्जिद के आगे और जो है अपने घरों के आगे और अपने घरों के अंदर जो है चल रहा है गाना, डीजे बज रहा है, निकाह पढ़ने जा रहा है और गाना किया ना गावे पे ढक्कन खोल दो। क्यों बोले तो ढक्कन नहीं, दाढ़ियां ला, टोपियां ला और बूढ़ा बुजुर्ग लाए हाथ बांध जोड़ा बेबे तो भी जनाजे में चले। खुदा के बंदो कोई हाथ पकड़ के रोको तो सही, कोई है कोई अल्लाह की रजा के लिए कोई गुस्सा करे तो सही। कोई अगर स्कॉर्पियो में नहीं बैठा तो एक खुद ना बूढ़ा बुजुर्ग भी नाराज हो घरेदार बैठा है कि मैं ट्रैक्टर में बैठूं, ट्रैक्टर में बैठा तो नाराज हो जावे, स्कॉर्पियो में नहीं बैठा तो नाराज हो जावे। अरे तुम्हारे आंखों के सामने ये गुनाह का काम हो रहा है, आप उसको कोई हाथ पकड़ के रोको तो सही। याद रखिए मोमिन उसको नहीं कहते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई बुराई देखे तो हाथ पकड़ के रोके, जोर से बोलो हाथ पकड़ के, नहीं तो जबान से रोके, जबान से नहीं तो दिल में बुरा जाने, नहीं रोकोगे ये आने वाली नस्लें सुनो कान खोल के। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे नहीं इल्लर पिल्लर रेजगारी, दिखने में ये छोटा है, ये बड़े एडवांस है। आपका तो बीड़ियां सिगरेट अगर धुआं काट रह गया, ये ऐसे ऐसे धुएं निकाल रहे हैं, तुम्हारी बिल्डिंग एक ही दिन की है। ऐसे ऐसे धुएं निकाल रहे हैं। मैं मस्जिद के अंदर अल्लाह के नबी की विलादत का दिन है, ज्यादा मैं नहीं कहूं, लेकिन बुराइयों को जो है खात्मा करने के लिए नबी तशरीफ लाए। जोर से बोलो आका ने फरमाया मैं इनको नाच गाने और मज़ामीर को जो है तोड़ने वाला और जो है गुनाहों को रोकने वाला मैं बना के भेजा गया। जोर से बोलो नबी का दीवाना वो नहीं है ऐसा भाई करा, मैं क्यों खारा पड़ा, मैं क्यों मार खारा पड़ा। एक ही बात, खालो तो बढ़ना बड़ी मीठा पड़ते तो गुड़ चौपड़ चगले पकौड़ा खा जाए खा पड़ते। अरे खुदा के बंदो, आपके आंखों के सामने आपके भतीजे बेटे पोते तुम्हारे सामने गुनाह कर रहे हैं और तुम रो नहीं रहे हो। याद रखिए मैं बताऊं आपको, ये मत सोचो अरे साहब हमारे घर में थोड़े फलां के घर में हो रहा है। सुनिए चाहे बुजुर्ग हो बड़ा हो, हर एक मोमिन की जिम्मेदारी है। आका ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम मिन तुराब, आप सब लोग आदम अलैहिस्सलाम से तो हम लोग बने। हर एक की जिम्मेदारी है। ये मत सोचो कि फलां के घर में जो है बुराई हो रही है, मैं थोड़ी, हमारे घर में थोड़ी हो रही है। याद रखिए एक गाँव में महीने सारे लोग भीड़े होके एक आदमी को देखा कि मैंने कहा तुड़िया नहीं पेटी मिल गई, माचिस हुए ना,
کہ گاؤں میں جھونپڑیاں سرکن آ کی تھی تو وہ آپ کو کہے کہ میں ہماری جھونپڑی مارو تو کہا پاس میں کوئی بیٹھا تھا کہ کیوں جھونپڑی مارے تو ایک اندھی اور بیٹھو کیوں آپ بھی مارے تھارے کہیں گے تیرے کیا لیا تو اس نے جیسے ہی توڑی لگائی نا توڑی لگاتے ہی لگے لمبا دیکھو الگ کوئی جھونپڑی پڑی جب جھونپڑی پڑی نا اس کی خود کی تو پاس میں وہ کہہ رہا ہے تیری کیا لیا اپنی باونا آئے میری بھی بڑھنے لگی میری سلکنے لگی تو لہذا سلکتے جو ہے مئی جون کی گرمی رانگیاں بازی تو پورو گاؤں پڑتی پورو ہی گاؤں پڑتی گاؤں بڑے جنا مارک ماتے بیٹ سکائی لوگ گوٹا میں ماتا گال روے جنا کوئی مسافر آدمی ادھر سے چل رہا تھا اس نے پوچھا کئی بات ہے رو کیوں ہے کہیں صاحب ہمارا گاؤں بڑھتے تو تکوں بھائی لوگ اور بیٹھو بڑھن نہ وقت آپ کوئی روکیو کو نہیں کہ نہیں وہ روکیو تھی لیکن وہ کیوں کہ آپ نے بارے تھارے کھائی یہ ذرا تھا کر روڑ جانے آج ہمارے گھروں میں ہمارے خاندان میں ہمارے بیٹے پوتے نواسے گناہ کا کام کریں ہم سوچیں ارے صاحب میں کہیں کرا جنا کوئی امام حسین آئے تھے یا گوشت پاک آئی ارے برائیوں کو کون روکے گا بتائیے آپ بتا ہم روکیں گے ہم نبی کے غلام ہیں زور سے بولیے ہم روکیں گے ہم نبی کے غلام ہیں ماشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آدمی حقیقت میں کوشش کرے یہ مت سوچو کہ میری کہنے سے کیا ہوگا اللہ کی ماشاءاللہ تعالی رضا کے لیے اپنی زبان کو کھولو تو صحیح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر کی جنگل میں تو عرض کے مولا جنگل میں کون آئے گا تیرا بندہ حج کرنے آپ نے فرمایا رب نے فرمایا تم آواز تو دو آواز میری کون سنے گا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے آواز پہنچانا ہمارا کام آج سبھی نوجوان سبھی بچے سبھی بزرگ بڑے عورتیں بچے سبھی لوگ اگر کوشش کریں کہ کیا مجال ہے کہ کوئی برائی کرے جب نہیں کہو گے تو وہ ہوگا ہی کوئی ہوگا آج ایسا میں کیا کروں وہی بات پورا گاؤں بڑھ جائے یہی حال ہمارا ہے آج ہر گھر میں برائی جنم لے رہی ہے کوئی کہنے والا ہے نہیں بس پڑھو دوڑو ملا جی میں پڑھو مولوی صاحب نہیں پڑھاتے مولوی صاحب نہیں تلواریں شکل سنگا کر دے کہ مولانا صاحب کہہ سکتے ہیں ان کی زبان ہے زور سے بولتے سپورٹ آپ کو کرنا پڑے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود پیغمبر ہو کر ماشاءاللہ تبارک و تعالی الحمدللہ اتنی محنت کرتے ہیں کبھی طائف جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی میروں میں جا رہے ہیں اور جا کر لوگوں کو تبلیغ کرتے نبی پر لوگوں نے پتھر پھینکے طائف کے میدانوں میں اور آپ کی پنڈلیاں مبارک لہو لہان ہو گئی جبریل امین آ گئے اور عرض کیا آقا آپ ایک اشارہ کر دو میں ادھر والے پہاڑ کو ملا دوں اور یہ لوگ چکنا چور ہو جائے آقا نے فرمایا نہیں جبریل یہ میری قوم مجھے نہیں جانتی ہے یہ ایمان لائیں گے یہ نہیں تو ان کی نسلیں لائیں گے آج جا کے دیکھو ماشاءاللہ تعالیٰ زور سے بولیے محنت کرنے سے کام ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں من جد وجدا جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہو گیا جس نے کوشش کی اس نے پا لیا سبحان اللہ مشکلیں نیز کے آسان شہد مرد پائت کے ہراسان شہد سبحان اللہ سبھی لوگ کوشش کریں سبھی لوگ محنت کریں ہاں کوئی بھی ہو ماشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بھائی ہے آپ کا بھتیجا ہے آپ کا بھانجا ہے کوئی نہیں ہے تو ماشاءاللہ نبی کا امتی تو ہے زور سے بول سب کے سب الحمدللہ ہم نبی کے غلام ہیں ہمارا کعبہ شریف ہے ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارا جو ہے اللہ کا پیارا کلام قرآن پاک ہے قرآن پڑھتے جاؤ انشاءاللہ آگے بڑھتے جاؤ گے سبھی لوگ کوشش کرو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگ انشاءاللہ تعالی اگر کوشش کریں گے تو کامیاب ہو سکتے نہیں کوشش کرو گے تو دیکھ لیجیے آپ کیا حال ہے صحیح پوچھو تو ہم لوگوں کو درود شریف بھی پڑھنے ملا دیکھو موضوع اتنا لوگ ہیں لاکھوں لوگ درود پڑھانے ماں کو کہیں ٹیسٹ لی رہا اسے عالم کو کرا یہ جگہ پھینکا پھینکی کرے نٹو لگا رنگلی کا مت عطیہ کرے پنچائی کیا کرے پھر کو درود شریف سنا اور گوشت پاک کا مہینہ چل رہا ہے یا حضور کا مہینہ چل رہا ہے ابھی لنگر بنے تو لہٰذا ایک جو ہے ماشاءاللہ میدان میں سبھی لوگوں کو بٹھاؤ اور باہر کرسی ڈال کے مولوی صاحب کو بٹھا دو عارف صاحب کو بٹھا دو ہر آنے والے سے درود شریف سنو اور سورہ فاتحہ سنو بچے چھمو آج تم زیادہ بھوکا جاتا رہی درود شریف کی یاد ہے درود شریف پڑھنا آسان ہے آج
یہ ہے تعویذ ڈولا ہم کرا لیں گے، یہ کرو صاحب میرا تعویذ ڈولا کی نہیں ہوئے، تعویذ ڈولا کتا کراؤ گے، کہاں تعویذ ڈولے کراؤ گے؟ ایک چھوٹی سی بچی میں بتاؤں آپ کو کہ الحمدللہ ایک بزرگ تھے جو نماز جن کو پڑھنی تھی جنگل میں دوڑ رہے تھے، پانی نہیں مل رہا تھا، کنویں پہ پہنچے تو پانی تھا کنویں کے اندر لیکن ڈول رسی نہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی، انہوں نے پوچھا بابا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا بیٹی مجھے پانی چاہیے، وضو کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ کہا کنواں موجود ہے؟ کہا کنواں تو موجود ہے، ڈول رسی نہیں ہے، پانی نکالو کیسے؟ تو لہٰذا کہا چلو آپ اتنے بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، ابھی تک ڈول رسی کے محتاج ہو، آؤ میں پانی نکال دیتی ہوں۔ اس بچی نے کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے کچھ پڑھا، پڑھ کے دم کیا، پانی اپنے آپ اوپر آ گیا۔ تو وضو کر لیا، نماز پڑھ لیا، سبحان اللہ۔ تو وہ تو چلی گئی، انہوں نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر انہوں نے سوچا حقیقت میں بوڑھا ہو گیا، نماز پڑھ ہمیں اتنی وظیفہ نہیں ملا کہ پانی اوپر آ جائے، ڈول رسی کا میں محتاج ہوں۔ اس بچی کو تلاش کرتے گئے، وہ چھوٹی نابالغہ بچی تھی، اس سے پوچھا بیٹا بتا تو صحیح تو کون سا وظیفہ پڑھتی ہے؟ کہا بابا میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھتی ہوں، بس میری امی نے مجھے درود شریف یاد کرا دیا ہے، درود شریف یاد کرا دیا ہے، بس میرا کوئی بھی کام اٹکتا ہے میں تو درود شریف پڑھ لیتی ہوں، اور ہمیشہ میرا ورد رہتا ہے درود پاک، سبحان اللہ، ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ۔ آج ہماری بچیوں کے لیے ہم لوگوں کو تعلیم نہیں، جس کی وجہ سے بچی پیدا ہوئے گی نا، جب شروع ہوئے کدے گندا کرائی، کدے جوڑا جائے، کدے ٹھاؤں ٹھیکرا جائے، کدے ڈبل ڈور کا فریج جائے، کائیں کری تو بیاہ کرنا سا نہیں، بیاہ کرنا تو لوگوں نے یہاں کی رسمہ رواجہ بناڑی ہے، کم دائزوں دے دے تو ہی بربادی ہے، تانا مارے لوگ، کیونکہ تعلیم نہیں دی نا، جس کی وجہ سے یہ بربادی ہے۔ تو لہٰذا اتنی پریشانی ہوتی ہے تو کہا یہ کریں، یاد رکھیے ٹھاؤں ٹھیکرے پھٹ جائیں گے اور یہ سونے چاندی ختم ہو جائیں گے، لیکن جنہوں نے اپنے بچیوں کو چاندی سونا زیور تو زیادہ نہیں دیے، اور جو ہے فریج تو ڈبل ڈور کے نہیں دیے، لیکن بچی کو درود شریف یاد کرا دیا ہے، یہ ٹھاؤں ٹھیکرے کل پھٹ جائیں گے لیکن درود شریف کی برکت ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے غریب ہو یا امیر سب اپنی بچیوں کو درود شریف سکھاؤ، تاکہ بچی ماشاءاللہ تعالی سسرال میں تو شاندار امن چین سکون کے ساتھ زندگی گزارے گی، آقا کا کرم ہو گیا تو جنت میں بھی پہنچ جائے گی۔ یہ اپنے کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور درود شریف خود بھی یاد کرو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، الحمد شریف خود بھی یاد کرو۔ آج ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں یا چاہے کہیں بھی جو ہے فاتحہ کا کہتے ہیں الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تو بڑے آگے اللہ یاد، لوگوں کے درود شریف پڑھو تو اللہم صلی اللہ، تو سب کہتے ہیں سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ، وہ آگے نام کے پڑھو، مولانا نہیں پڑھو۔ تھوڑا سا ٹائم نکالیے، آپ جو ہے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ عشاء کی نماز کے ٹائم اپنے مسجد میں آ کر بعد جماعت نماز ادا کرو، آدھا گھنٹہ الحمدللہ اپنے عالم دین کے پاس میں بیٹھ کر درود شریف سیکھو، درود شریف سیکھو، سورہ فاتحہ سیکھو، نماز جنازہ کی دعا سیکھو۔ کب تک منڈا بھیجے ہمارے اولاد ہے؟ آج کسی کی جنازے کی نماز میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر ہاتھ باندھ کے وہ بھی منڈا بھیج کچھ بھی نہیں پڑھتا، مولانا صاحب پڑھے نہیں، ارے مولانا صاحب نہیں، آپ کو بھی نماز میں پڑھنا پڑے گی دعا۔ نابالغ لڑکی کی کیا دعا ہے، نابالغ لڑکے کی دعا کیا ہے، جو ہے بڑے مرد کی دعا کیا ہے، کیا پڑھے؟ ٹھیک ٹھاک بنی ہتھیں کر لی گڑی اور بس برس ہو گئے، مولانا لوگ باپڑا گڑا پڑ پڑ دھرتی ہوئی گیب لے گئی، ہم لوگ بھی چلے جائیں گے، ہماری قوم سے مس نہیں ہوتی ہے، جنازے کی نماز کی دعا تک یاد نہیں ہے، نماز یاد نہیں، دعا یاد نہیں ہے، پھر کہتے ہیں وہاں صاحب مصیبتیں آ رہی ہے، دعا کرو، خالی دعاؤں کام چلتا نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں نہیں ہوتے، نبی سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون ہے بتائیے آپ؟ نبی کعبے کا پردہ پکڑ کے دعا کرتے تھے، سارا کام ہو جاتا نہیں، خدیجہ کا مال لے کر ملک شام بیچنے کے لیے گئے، تجارت کرنے کے لیے، زور سے کام
بھی کرنا پڑے گا, محنت بھی کرنی پڑے گی, بچوں کو پڑھانا پڑے گا, غلط رسمیں چھوڑ دیجیے. ناراض ہوئی ایک دن ہوگا, بوا جی ناراض ہو گئے, جو ہے فلاں جی ماسی جی ناراض ہو گئے, کبھی پھوپھو جی ناراض ہو, کس کو راضی کرو گے؟ اس پاک نے غریب نواز نے پھوپھا جی بوا جی کو نہیں دیکھا, صرف اپنے رب کو دیکھا. انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا, ایسا کام کیا انہوں نے, بس رات اور دن اپنے رب کو راضی میں کرنے میں لگے. جب رب راضی ہو گیا تو اللہ نے سب کو راضی کیا. جہاد میں تم سے کوئی نہ راضی نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسلام کا کوئی بات مانتا ہے تو ماشاءاللہ تعالیٰ حقیقت میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. اور اسلام کے بیچ میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے نماز پڑھنے میں یا دینی کاموں میں تو حقیقت معنوں میں وہ مومن ہی نہیں ہے. اوپر جو ہونا تو دور کی بات ہے. آقا فرماتے ہیں الفرق ما بین العبد والکفر ترک الصلاۃ, بندہ مومن میں اور غیر مومن میں صرف نماز چھوڑنے کے فرق ہے. اس لیے یاد رکھیے سبھی لوگ آج کے بعد اس محفل سے جب اٹھے ابھی یہاں سے تو ماشاءاللہ سب نمازی بن کے اٹھے, سب نمازی بن کے اٹھو. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک بات بتائیے, یہ جو مالدار آدمی ہیں جو رات اور دن مسجد میں آتے نہیں, بارے رہے, ایک مت نہیں سونے کا بھی شروع کھاوے, آگے نہیں روٹی ہے اور بہت زیادہ نہیں کھا سکے. کیوں کھانا, آپ نماز پڑھ آرام سے نیند لیوا اور اے نہ ریپر کی میں نیند ہی بولا. کئی لوگ یہاں کا ہے جن کا کمپیوٹر کی اسکرین پہ آنکھیں ٹھیک رہی ہے, کون سا پیسہ کون سے کھاتے پہ ڈالوں. اور ان مالداروں کی حالت تو بہت خراب ہے. میں بتاؤں, میں جودھپور کی قبرستان میں مسجد کا امام ہوں, 27 برس ہو گئے. کوئی بھی آ کے اسکورپیو کاج یا نیچو کر پوچھے کہ جنازہ آئے گی ہوگی, ارے جنازہ تو آر بڑھ گھر ہی ہے, سوچتی ہے اور چل رہی ہے. اور یہ مالدار لوگ اسکورپیو لے مسجد کے بارے میں امام نے پوچھے جنازہ آئے گی ہوگی, جب میں بھی کبھی کبھی کہ جنازہ تو بنایا تو آئے گی وہ یہ بس پہنچا دے ورنہ اسکورپیو نے لے جاؤ 1.5 مہینے میں. ارے جب جنازہ گھر رکھا ہے تو آپ کو جنازے والے گھر پہ جانا تھا, چاہے انتقال ہو گیا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا تھا. ان کو ٹائم ہی نہیں ہے. اس لیے سن لیجئے کان کھول کر, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال عطا کرے تو دعا کیا کرو عثمان غنی کے خزانے والا ملے. اللہ تعالیٰ بہترین رزق کے حلال عطا فرمائے, ورنہ کتنے سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد کے قریب نہیں آئیں گے, کسی کندھا نہیں دیتے قریب کو, اسپورٹ پہ نیچے نہیں اترے گی, وہ کندھوں کہیں دے. ان مالداروں کو کندھے یا غریب لوگ ہی دیتے ہیں. زور سے بولیں, ہمیشہ غریبوں سے محبت کرو. الحمدللہ کندھے یہی لوگ دیتے ہیں اور یہ مجلس میں آ کر دری پہ یہی بیٹھتے ہیں. زور سے بولیں, یہ دری پہ یہاں پر آ کے ایک ساتھ بیٹھنا معمولی بات ہے. معلوم ہے الحمدللہ مجلس جو فتح کیا طارق بن زیاد نے ماشاءاللہ زمین پہ بیٹھ گئے, دھرتی پہ بیٹھ گئے. تو کہا تمہارا سپہ سالار اعظم کون ہے؟ یہ 1 لاکھ کی فوج کو تحت ایک کر دیا راجرت کی بادشاہ کی فوج کو. تو کہا یہ بیٹھے ہیں طارق بن زیاد. کہا سپہ سالار نیچے زمین پہ بیٹھ گیا, کہا اسی کو اسلام کہتے ہیں. تو لوگوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جب دیبل فتح ہوا کراچی جس کو آج کہتے ہیں, معلوم ہے الحمدللہ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا. اور جب سندھ فتح کر کے نیچے ہی بیٹھ گئے, عام فوجیوں کے ساتھ بیٹھے, ایک پنڈت جی تھے, گرو جی تھے, ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسلام نے ہمیں ایسی پیاری تعلیم دی ہے. ان کی عمر زیادہ تھی, بزرگ تھے, تو ان کو کرسی پہ بٹھایا محمد بن قاسم نے. تو یہ بڑے بزرگ ہیں, ان کو ذرا کرسی پہ اونچا بٹھاؤ. اونچا بٹھایا تو پنڈت جی نے, گرو جی نے پوچھا کہ آپ کا جو ہے آپ میں محمد بن قاسم کون ہے؟ کہا یہ بیٹھے محمد بن قاسم. کا سندھ فتح کر کے نیچے بیٹھے ہیں زمین میں. تو کہا ہاں اسی کو اسلام کہتے ہیں. اور مجھے اوپر بٹھایا ہے تو کہا جب چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا عالم کیا ہے. سب لوگوں نے کلمے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اخلاق اچھے رکھیے, تعلیم سیکھیے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا الحمدللہ آپ کو سلام کرے. کوشش کریں ماشاءاللہ تعالیٰ, کوشش کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. آپ اس نہر پہ چلنا شروع تو کریں. سبحان اللہ, وہ کہ میرے شروع ہو جائے چاندنی کو وقت منزل پہ پہنچ بھی جاتا ہے. سبحان اللہ, کوشش کیجیے سبھی لوگ ماشاءاللہ تعالیٰ.
آپ نے جلسہ بہت پیارا سجایا، جلوس بڑا پیارا نکالا، اور ماشاءاللہ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا ہی مال دے، اربوں ارب خطیب اربوں خربوں روپیہ دے دے، لیکن ہمیشہ غریبوں سے ساتھ مل کے رہیے اور محبت کیجیے۔ کیوں؟ ان امیروں کا امیر نواز کوئی نہیں ہے، ہم غریبوں کا غریب نواز ہوتا۔ امیر چاہے کتنے ہی ہو بڑے، لیکن ہمیشہ غریبوں سے محبت، غریبوں سے محبت کیجیے، ان کے خیر خواہی کیجیے۔ اور ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج عید میلاد النبی کا مبارک دن ہے، جشن عید میلاد النبی آپ نے منایا۔ آپ کسی غریب کے گھر پہ جائیے، اس کی کوئی پرابلم سولو کر دیجیے، اس کی آٹا نہیں ہے، دھان نہیں ہے، غریب ہے، تو کچھ دو بوری دھان رکھوا دیجیے، کچھ پیمنٹ دے دیجیے، چپ چاپ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاسپٹل جاؤ، کسی مریض کو دوا چاہیے، دوا دلا دو، ایکس رے کرانا، ایم آر آئی کرانا، دلا دو، نبی کا صدقہ الحمدللہ عطا کر دو، انشاءاللہ اللہ آپ کو خوب نوازے گا۔ آج کل لوگ کرتے تو ہیں، کچھ کام کرتے ہیں کمیٹی والے، لیکن وہ کہیں 4-5 اگر سیوں بھی اگر دیول میں جائے نا، ہے نا، تو پہلے میڈیا نے بتاؤ، ارے میں آن دو، ارے دیتے نہیں ہے، کسی غریب کو 10 روپے کی دوائی بھی دلائے گا ہاسپٹل میں، تو پہلے میڈیا نے بلائے کہ پہلے ہمارا کیمرے میں فوٹو کھینچو، فوٹو کھینچو، یہ دکھاوا ہے، دکھاوا۔ آپ تو کسی کا بھلا کر دو، بس رب جانے اس کا رسول جانے، یہ دکھاوا چھوڑ دیجئے۔ ایک ہاتھ سے دو دیوے نا تو دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے، اس طرح دیجیے ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے ایثار اور قربانی کا جذبہ جو چاہیے وہ اصل معنوں میں بھی پیدا ہوا ہے۔ اس لیے آج کے مبارک دن میں کوئی نہ کوئی ایک نیک کام ضرور کرنا، نبی کی ولادت کے صدقے میں آپ اللہ تعالیٰ کا بیڑا پار کرے، نبی کی امت کا بھلا کرو، سبحان اللہ، نبی راضی ہو جائے گا، نبی راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے کوئی بھی جس کو ضرورت جس چیز کی ہو آپ اسے پوچھ لیجئے، وہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بھتیجا ہے، بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے خالہ ہے، پھوپھی ہے، کوئی بھی آپ کا جو ہے قریبی رشتہ دار ہے، بندہ مومن ہے، تو ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھلا کیجئے۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں جب یہاں سے اٹھو، نعرہ لے کر اٹھو، آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ الحمدللہ نبی جب تشریف لائے تو ساری کائنات جگمگ جگمگ کرنے لگی، زور سے بولو۔ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، سب پڑھو، کون شہر مکہ میں صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، جس کے نور سے سارا جگمگایا، تین داش میں اسرا ادن منی محبوب، تین داش میں اسرا ادن منی محبوب، بے دھڑک چلے آؤ ہم نے ہی بلایا ہے، بے دھڑک چلے آؤ ہم نے ہی بلایا ہے، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے پورے مکے والوں کی دعوت کی، زور سے بولو۔ بچے کی ولادت ہو تو سب سے پہلے ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام رکھیے، محمد نام رکھیے، پھر آگے پیچھے کچھ اور لگا دیں، اور 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈاؤ، اس والوں کے برابر چاندی صدقہ۔ آج جو دیکھتے ہیں برس تک جو ہے بال اتنے بڑے ہو جاوے، کاٹے ہی نہیں، پھر بھگو صاحب جڑوں کا بٹا کریں گے، وہاں جائیں گے، درگاہ جائیں گے، وہاں جائیں گے، اس میں
ارے بچوں کو آپ جو ہے تندرست رکھنا چاہتے ہو تو 7ویں دن بچوں کے بال کاٹ دو، پیدائشی بال، اور 7ویں دن عقیقہ کرو۔ آج کل ہم عقیقہ نہیں کرتے ہیں، لاڈو لاؤ، کچوڑیاں لاؤ، وہ ماوے کی کچوڑیاں، مٹھائی لاؤ، تھالیاں بانٹ کے کٹوریاں نعرے بانٹے، جبکہ سنت عقیقہ ہے۔ سبحان اللہ، جتنے پیسے میں ہم یہ کٹوریاں تھالیاں بانٹ کے کٹوریاں بانٹیں گے، اتنے پیسے میں تو 2 آ جائے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور یہ بچے جو تندرست نہیں ہوتے، ہلکا سا سرد ہوا کا جھونکا لگتا ہے، ساتھ نمونیا ہو گیا، بخار دیا، نمونیا تو ہوئے گئی۔ ماشاءاللہ تعالیٰ اگر عقیقہ کر دیتے تو ماشاءاللہ تھوڑا جوڑ پلا دیتا تو پڑوں سے نہیں نمونیا کو لیکن کرے کیا، ہم تو دوسرے کاموں میں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر 7ویں دن عقیقہ کرنا نبی کی سنت ہے۔ اگر 7ویں دن نہیں کیا تو پھر پوری زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں مریم بچے نہیں کر، مریم بچے سے باتیں لگا، اس لیے پہلے جو ہے کم سے کم عقیقہ کریں۔ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ زیادہ جو ہے مہنگا عقیقہ نہیں کر سکتے تو قربانی کی جب دن آتے ہیں نا، جب بڑی قربانی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ عقیقے کا حصہ لے سکتے ہیں، عقیقے کا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ادھر توجہ نہیں ہے، ہمارے لوگ یہ ہے ناک اور نکونے میں دنیا رو رہی ہے۔ سب لاڈو کو آرڈر کیا جول پور میں، بین مال میں، وہاں سے لاڈو آئیں گے، ابھی پیکنگ ہوگی، سب لوگوں کو بانٹیں گے۔ یہ کوئی سنت نہیں، کوئی سنت نہیں، یہ سوائے بربادی ہے کچھ نہیں۔ عقیقہ سنت ہے، زور سے بولیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش الحمدللہ ہوئی تو الحمدللہ جو ہے حضرت عبد المطلب نے جو ہے دعوت کی۔ آج ہم اور آپ کتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، لیکن جب بچے کی پیدائش ہوئی، بچے کی پیدائش کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دینی چاہیے۔ لیکن لوگوں نے رواج بنا دیا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا، جب تک بچہ نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہاں صاحب 4 لڑکیاں ہوں گی، لڑکا نہیں ہے، پوتا نہیں ہے، پوتیاں بہت ہیں، لیکن دعا کرو۔ مولوی صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب دعا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ جس کی دعا قبول کر لے، بیٹا پوتا عطا کر دیا۔ جیسے ہی بیٹا ہو گیا، پوتا ہو گیا، اب اذان وغیرہ نہیں، سب سے پہلے بیلن اور تھالی لے ٹانگے چھت پہ چڑھتا ہے تو کہ ڈن کو سکھائیں گے میرا پوتا بچے کے وہاں صاحب میرا بیٹا حافظ کو پڑھے، حافظ کیا پڑھیں گے؟ ڈنکا لگے اڑا ہے، پیدا ہوتی ڈنکو لگے اڑے، وہ تو ناچ ہی، اور تھوڑا دن انتظار کرو کھانا ہی نچاڑی، اور گھنے سے لوگوں تو نچانے لگے ہیں۔ ابے میں تعویذ کراؤں تھا، پھر ابے تعویذ کہیں کام کریے، پیدا ہوتی موٹر تعویذ پھینک گئی، شیطان نے مل بیٹا دیا، رحمان نے راضی کرے شیطان نے، ارے بیٹا ہوا، اللہ نے بیٹا پوتا دیا، میں ہاں راضی خوشی ہو گیا، راضی خوشی ابھی تو یہی ہے، ابھی تو دانت آنا باقی ہے، وہ بھی اللہ ہی عطا کرے گا۔ اگر دانت نہیں آیا تو وہ لوگ منڈو ایک دم چیڑی ڈالو جو وہی نہیں ہے، یہ تو منڈو لا کے بتاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو نا، اللہ نے دانت دیا، زبان اللہ نے دی، آنکھیں اللہ نے دی، اور ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوبصورت چہرہ عطا کیا، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں جب بیٹا دے دیا تو سبحان اللہ، جب اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اللہ کا نام بلند کرو زور سے سبحان اللہ۔ لڑکا پیدا ہو جائے تو لڈو بانٹیں گے، لڑکی پیدا ہوگی تو جلیبی بھی نہیں بانٹیں گے، یہ کس نے تعلیم دی بھائی؟ ارے لڑکا ہو یا لڑکی، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، سبحان اللہ، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ خوشیوں میں اظہار کریں، اور ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بچے کے کان میں اذان پڑھیں، بچے کے کان میں اذان پڑھیں، اور تہنیک کرو، تہنیک کہتے ہیں گھونٹی دیں، یہ نبی کی سنت۔ اپنے بچوں کو ماشاءاللہ تعالیٰ گھونٹی دلائیے، اچھے عالم دین کو بلائیے، مولوی صاحب کو بلائیے، حافظ قرآن کو بلائیے، کوئی حاجی صاحب نماز پڑھنے والے خدا کی نیک بندی ہو وہ گھونٹی دے۔ آج کل کہیں اونتوڑ گھڑی ہے، بڑی تیزی دیتی ہے، ارے مولوی صاحب پتہ نہیں کب آئیں گے، پاس میں بیٹھا تھا گھونٹی چھیڑ دیا، وہی نماز کو پڑھو تو نہیں پڑھتے، یہی ہو رہا ہے۔ جبکہ آقا کی بارگاہ میں ان کے غلام اپنے بیٹے پوتوں کو لاتے تھے اور گھونٹی دیتے، آقا اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیتے،
شہد ڈال دیتے، دعا میں تہم ڈال دیتے اور یہ نبی دعا کرتے. نبی کی دعا پھر نبی کی دعا ہے. نبی کی دعا کی بات نہ پوچھو. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد سبحان اللہ. اجابت کا کچھ جھکر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں نبی کی دعا ہوتی تھی. پھر وہ بچے بڑے ہوتے تھے تو نعرہ لگتا تھا کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں سمندر میں. زور سے بولو سبحان اللہ. اور جہاں تو محو کر دے نعرہ اللہ ہو. آج کون سمندر میں کودے؟ فجر کے ٹائم میں اٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے، سمندر میں کون کودے؟ آج ایک ہی شکایت ہے مولانا صاحب، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. کیا ہوا کہ پیسے آتے تو بہت ہے جیب میں، لیکن جاوے بیٹھا جیب پاٹی کہ نہیں میں تو پے ٹی ایم کرتا ہوں. پے ٹی ایم کرتا ہے تو پیسے جاتے کہاں ہیں؟ تیرا برکت نہیں ہے. یہ تو صحیح کہتا ہے، برکت نہیں ہے. کماتے ہیں، برکت کہاں سے ہو گئی؟ ہمارے میں حرکت ہی نہیں ہے. صبح فجر میں چڑیاں کمیٹے اور جب لیکن موٹا کمیٹا نہیں ہوتا. یہ سب سوتے ہی رہتے. 8 بجے 9 بجے 10 بجے ٹاٹا 407 لے کے منڈی جاتے ہیں، پیچھے دکھاتے ماں کی دعا. آپ ماں میں دعا کریے 8 بجے اٹھنا. یاد رکھیے صبح دیر سے اٹھو گے تو بربادی سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا. اگر تم آباد ہونا چاہتے ہو، خوش رہنا چاہتے ہو، صبح سویرے جلدی اٹھیے. ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سبحان وقت میں اٹھیے جس وقت میں ہمارے نبی تشریف لائے. زور سے بولو سبحان اللہ. 24 گھنٹے میں سب سے پیارا ٹائم سبحان اللہ صبح کا ہے. نبی تشریف لائے، نبی بھی سب سے پیارا، وقت بھی سب سے پیارا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز صاحب پہ لاکھ سبحان. سبھی لوگ نماز پڑھو اور جکا مسجد میں نماز پڑھنے آوے نا، وہ سب لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو دھیرے کاٹو بند کر مسجد جاوے کہ نہیں بیرنیاں سلتی ہے، ٹاپر سلتا ہے. یہ دھیرے کاٹا بند کرنا چھوڑ دو. میں تو کہوں بچیڑا ٹوکو، آٹا بچیڑو اور دروازہ بچیڑو، کیونکہ آج کے یہ بچیڑے قبر والے بچیڑے سے ٹھیک ہے. بڑے کوئی نہیں چھٹاویلا کام کرو نا کھوٹا تو قبر میں پڑے گا سوٹا. اس لیے پورے گھر والوں کو میں تو کہوں تار کو بچے کو ڈرتا رکھو ہے. ہاں اور یہ جی کا چھوڑا رات کا موبائل چلاوے 12 1 2 بجے گھرے آوے نا یہ نہیں ڈرتا ہے. کیونکہ یہ 2 2 3 3 بجے تک باہر بھاٹا پر کھیجڑی کے نیچے اور روڈ پر بھاٹا پر ناڑی کرنے 2 2 گھنٹہ موبائل چلاوے. یہ ناک کو کیڑے مر گئے بھاسی کو ہے. ہاں اس لیے جو بھی نوجوان ادھر ادھر رات کا روتا پھرے نا، آپ ڈنڈا رکھے اپنے گھر کے پاس میں دروازے کے، آٹو کھولتے ہی ایک چیک کو دوسرے دن بیکو آٹو. ہاں سیدھا مسئلہ ہے. آج کل تو وہ دور آ گیا ہے کہ ماں مارنے نہیں دیتے کہ نہیں بیٹو جوان ہو گیا میں نہیں کہوں نہیں ناٹی پڑ جا. ارے خدا کے بدلے وہ زمانہ آ گیا کہ باپ اور ماں اپنے بیٹے سے ڈرنے لگے. بہت سارے بیٹے ایسے ہیں، پوتے ایسے ہیں جو دیر تک نہیں آتے گھر میں، جن کی ماں انتظار کر رہی ہے، باپ انتظار کر رہے ہیں، دادا انتظار کر رہے ہیں. بہت سی مائیں کمزور دل کی ہوتی ہے، جب تک بیٹا گھر میں نہیں آ جاتا وہ نیند نہیں لیتی. تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں اور تم باہر جا کے اپنے ٹائم خراب کر رہے ہو. ٹائم لاس لائف پر وقت برباد کرنا، زندگی برباد کرنا ہے. پھر نبی کا طریقہ چھوڑ کر جب جنم دن آئے گا اپنا برتھ ڈے منائیں گے، کیک کاٹیں گے، کیک کھاوے کا میں مونڈے پر کھا چھوڑ دیں گے. مونڈا پر چوپڑ ویڈیو اپلوڈ کریں فیس بک پر کہ میرا آج جنم دن ہے. یہ شوگلا کام مت کیجئے، آپ اچھا کام کیجئے. جس دن آپ کا جنم دن ہو، جس دن آپ کے پیدائش کا دن ہو، اس دن روزہ رکھو. یہ نبی کی سنت. اس دن روزہ رکھیے اور ماشاءاللہ کسی غریب کا بھلا کیجئے اور اپنی جانب سے اپنے کھیت کے باہر ایک نیمڑا لگاؤ. الحمدللہ زور سے بولو. اپنے جنم دن پر ایک نیمڑا لگاؤ گے ماشاءاللہ تعالی. جب ہم 50 سال کے ہو گے مریں گے دنیا سے جائیں گے تو ہم 50 نیمڑے چھوڑ کے جائیں گے. جتنے لوگ چھیاں میں بیٹھیں گے نا سانس لیں گے قبر میں ٹھنڈی ہوا چلے گی. زور سے بولو. آپ لوگ میں بتاؤ ہم لوگ حقیقت میں نبی کا طریقہ اپنا ہی نہیں رہے. نبی کا طریقہ اپنا لو. آج ہمارے گھر میں دیکھتا 10 آدمی ہیں، 10 جوان، 10 بچے ہیں، بیوی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کا جنم دن آتا ہے. کیک لائیں گے، کیا رسمیں بتائیے آپ بتا. دیکھو موج بچے لیار میاں نے پوچھا ہے، ارے پوچھا میں نے تو کوئی مرے جو نہ پوچھا، لیکن وہ مرنے کی تیاری ہے. موج بچے کیوں پوچھا رہے ہو، کیا فائدہ ہے بتائیے.
کیک کاٹنا، موم بتیاں لگانا، یہ کرنا، یہ سب چھوڑیے، اپنے گھر کے اندر غوث اعظم کی نیاز لگائیے، زور سے بولو۔ اور کسی غریب کا بھلا کر دو، اپنی جانب سے کوئی درخت لگا دو۔ الحمدللہ اب اتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ، اگر ایک سال کے اندر 1000 درخت لگا سکتے ہیں، زور سے بولو۔ تو تھوڑے دنوں کے اندر ہمارا گاؤں تو پبلک باہر پڑ جائے گا، لیکن وہ ہم نہیں کام کرتے۔ کوئی کہہ دیا تو کہہ کے ساتھ یہ کوئی کام ہونے والا ہے کیا؟ وہ بڑے تاج کا ڈنڈا کر دیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ آج ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی مبارک دن آتا ہے، یوم پیدائش آتا ہے، پیدائش کا دن آتا ہے، ہم ہر سال کوئی نہ کوئی اچھا کام کریں تو ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے یہاں پر یہ خون دینے کا جو خون دیتے ہیں، الحمدللہ یہ بلڈ ڈونیشن کا ایک کیمپ رکھیے ہاسپٹل سے، آپ یہاں سے جہاں سے بھی آپ بڑا ہاسپٹل ہے ان کو جا کے آپ ایک طرف سے دے دیجئے کہ ہمارے فلاں دن ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے، ہم خود خون ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ عید آئے گی، اپنی جانب سے الحمدللہ ہم اتنے لوگ ہیں، کم سے کم 1000 آدمیوں میں 63 آدمی جو ہے تیار ہو جاؤ۔ ہم نے ناگور شریف میں 63 آدمی سے جو ہے خون ڈونیٹ، 63 اس لیے کہ 60-62 ہو گئے تھے تو میں نے کہا 63 پورا کرو، کیونکہ نبی کی الحمدللہ ظاہری زندگی کے 63 سال تھے، زور سے بولو 63 ایئرز، سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے 63 لوگوں سے خون ڈونیٹ کروایا ایم ڈی ایم متھرا داس ہاسپٹل میں۔ اب الحمدللہ ہمارا ایک خون جاتا ہے، ہمیں لوگ پہچانتے ہیں، اور کوئی آدمی مر رہا ہو جس کے خون کی ضرورت ہے، بچی کی جو ہے جان جا رہی ہے، خون نہیں ملنے کی وجہ سے بچے کی ولادت ہے، ہم ایک فون کرتے ہیں، الحمدللہ وہ ڈاکٹر ہمیں جانتے ہیں اور خون ڈونیٹ کیا، اس لیے پوری جو ہے قوم مسلم کو جو ہے وہ سراہتے ہیں، الحمدللہ ان کی جانب سے ایک فون ہوتا ہے اور 10 بوتل خون مل جاتا ہے۔ تو یہ سب کام اپنے کو کرنے پڑے۔ آپ ہاسپٹل میں گھوم رہے ہیں، ڈبو لیا پھرے، کوئی نہیں دے رہے خون، ارے صاحب آپ جی کر دیو، کوئی ان کی کام کرنا پڑے گا، سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا۔ میں بس اسٹینڈ میں جا رہا ہوں، لاگ رہے ہیں، میں نے جودھپور جانا ہے، بس میں بیٹھا لو، بس آنے دے دھکو ہے نیچے، یہ نیچے لاگ گیا، ایک گرے تو چڑھ جا، نہیں تو دوسری گاڑی پکڑ لی۔ یہ تو دنیا کا سسٹم ہے۔ آج کل کے دور میں آپ ہاسپٹل باہر جا ویٹ کر رو نے لاگ جمع، ارے صاحب مجھے خون چاہیے، کوئی خون میرے کو فری میں آج کل کوئی دھکا بھی نہیں دیتا۔ وہ پہلے زمانہ تھا، لوگ کہتا دیو دھکو، کام کر دیتا پکو، اب نہیں ملے گا۔ اب آپ ہاسپٹل میں جانا ہے تو اپنی پہچان میں جانا نہیں پڑے گا۔ ایسے جب موقع آئے، ہم اتنے 200-500 آدمی ہیں، ارے 50 آدمی الحمدللہ آگے بڑھ کر نوجوان خون دے، خون ڈونیٹ دے، کس کے نام پر؟ نبی کے نام پر، زور سے نبی کے نام پہ دیجئے۔ کمیٹی والوں سے آپ رابطہ کیجئے اور لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیجئے، ہاسپٹل میں آنے والے زمانے میں، آنے والے سال میں ہم ایسا کام کریں گے۔ ماشاءاللہ جب خون ڈونیٹ کرتے ہیں ان کے کیمپ میں خود ماشاءاللہ ضلع کلیکٹر حاضر ہوتے ہیں، ایس پی حاضر ہوتے ہیں، تھاندار ایس پی جب آئیں گے وہ تھاندار تو سب کو خود استقبال میں دیتے ہیں۔ سب لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، آج مسلمانوں کے پیغمبر کا دن تھا، آج انہوں نے 63 آدمیوں کو خون دے کر ماشاءاللہ تعالیٰ کی زندگی بچائی۔ زور سے اچھی کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دنیا کے اندر الحمدللہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب پیدا کر آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سبھی لوگ کوشش کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ویسے کافی آپ حضرات محنت کرتے ہیں، الحمدللہ میں پہلے بھی حاضر ہوا، ابھی بھی میں الحمدللہ دیکھو آپ کے ایک فون پر میں رات میں کل اثر کے ٹائم جودھپور سے نکلا، رات بیکانیر میں 2 مولود پڑے، بیکانیر میں، اور بھارت مالا پکڑ کے سیدھا آیا اور ابھی 5 بھوپال میں جانا، رات میں پھر پالی 2 مولود کا نیند تو مانے بھی آ گئی، آپ نے مانے نیند بنا میں باٹا کہاں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ذمہ داری کوئی چیز ہوتی ہے، اپنی ذمہ داری سمجھیے۔ ماشاءاللہ تعالیٰ یہ دکھنے میں بالکل سیدھے سادے بڑے آدمی ہیں، خیر الدین نام کتنا پیارا ہے، زور سے بولو۔
کہ سوچتے رہتے ہیں ہمیں کہیں کرنا ہے، بچیوں کو پڑھانا، ایسا کرنا ویسا کرنا، امامہ شریف باندھ کے الحمدللہ دوڑتے رہتے ہیں. تو آپ ان کا سپورٹ کریں، زور سے بولیے. یہ مولانا عارف صاحب مفتی صاحب کے بعد پڑھے ہوئے، دارالمسائیہ میں پڑھے ہوئے، یہ مفتی صاحب کی یادگار ہے. آپ ایسے لوگوں سے فائدہ حاصل کریں. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت مولوی صاحب، یہ جو صاحب باتیں ایک دم ماشاءاللہ لگتا ہے نور شریف کے پیچھے صاحب ہے، تو کم سے کم ماشاءاللہ تعالیٰ ان سے فائدہ اٹھائے. ایک دم ماشاءاللہ تعالیٰ اتنے اچھے خوبصورت آپ کو علماء عطا کیے، یہ نبی کے وارث ہیں. زور سے بولو. ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہے ان مولانا لوگوں کا کہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ دنیا کے اندر کوئی نائب تحصیلدار ہوتا ہے، نائب فلاں ہوتا ہے، یہ نائب رسول ہے. یہ اس مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں جس مصلی کو نبی کا مصلی ہے. یہ اس منبر پر کھڑے ہوتے ہیں جس کو منبر رسول کہتے ہیں. یہ مت سوچو کہ آپ 10 روپے دیوان باپ کا گھر چلے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ دماغ سے نکال دیجیے. اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کم تنخواہ میں بھی راضی ہیں. زور سے بولو. کبھی ہڑتال نہیں کرتے ہیں. جو میرے تو کبھی ہائی کورٹ کے پاس میں سے نکلتا ہوں نا، تو وہاں کوٹا کالے کوٹا روز جھنڈوں لینا پڑے، میری کہیں نہ پڑو ہے کہ تنخواہ بڑھو. بھوک ہڑتال ہے کیوں کہ میری تنخواہ کتنی ہے کہ 60,000 میں کے دو 60,000 میں بھوک ہڑتال ہو رہے تو 6,000 میں 20 برس ہوگی. 60,000 تنخواہ ہے لیکن کالا جھنڈا نہیں اڑو گے، تنخواہ بڑھو اپنا کام پہ نہیں جائیں گے. کبھی بھی عالم دین بھوک ہڑتال نہیں کرتا. زور سے بولو. آج تک کسی مولوی نے الحمدللہ اگر اس کی 10 مہینے کی تنخواہ چل گئی تب بھی نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھوں گا. نماز پڑھ کے دعا کرتا مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما. کبھی بھی بھوک ہڑتال نہیں کرتا عالم دین. کیا کمال ہے. یہ نائب رسول ہے. زور سے بولو. ان کے پاس علم ہے نا. سبحان اللہ تعالیٰ. ان کے پاس علم ہے. انہوں نے علم پڑھا ہے. نبی نے ایسے تھوڑی کہہ دیا فرما دیا کہ میرے نائب رسول ہیں. آقا فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. زور سے بولو. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح دین کا کام کریں گے. دیکھو آج ان کے چہروں میں نور برس رہا ہے. اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، بچیوں کو عالمہ بناؤ. میں کبھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مولوی بناؤ تو من کبھی لوگ کہتے ہیں موٹے لائبریری میں کہتے ہیں مولوی بڑی جن کھائے میں یہ کھائے میں گوشت کھائے ہوتے ہیں. مولوی بننا ہے تو پھر گوشت تو کھانا ہی پڑے گا. مہینے میں کئی دن زبردستی کھوٹ دو. لوگ ٹھنڈے ٹان ٹان دے. زور سے بولیے. اور 6,000 میں بھی دوڑا دگ رہے. زور سے بولو. کمال ہے. سبحان اللہ. حقیقت میں آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ عالم دین ہوتا ہے تو بھوکا مرتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. کوئی عالم آج تک بھوکا مری کوئی نہ. کبھی کسی عالم نے خودکشی کی، نہ کوئی عالم نے کبھی بھوک ہڑتال کی. اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے اور ماشاءاللہ سکون سے نیند لیتے ہیں. کم میں راضی ہے. زور سے بولو. کم میں راضی ہے ماشاءاللہ. اس لیے آپ اپنے بیٹوں کو اچھا بعض لوگ کہتے ہیں مولوی بیٹا مزہ کرے. مولوی مزہ کرے راتا راتا صاحب بندے گا اور دعا بیٹھے رہتے ہیں. موبائل یہاں اتنا موٹا ہے مزہ کرے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں تو اتنا ٹینشن مت کرو. تو تھارے بیٹے نے پوتے نے دونوں نے مولوی بنا تاکہ تیرا پورا خاندان ہی مزہ کرے. لیکن مولوی بننا آسان نہیں ہے. ای سعادت بزور بازوریز تانا بخشت خدای بخشندہ. یہ طاقت بازو کی طاقت سے سعادتیں حاصل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو. عالم دین موڑا میں نہ بنیا کرے. پہلے 20 سال دارلوں میں جا دعوت پینی پڑتی اور ماشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر گردانیں رکھنی پڑتی ہے، ہدایات یاد کرنی پڑتی ہے. پورے مسائل چاندی کے، سونے کے، کھیتوں کے، کھیجڑیوں کے، پاٹوں کے، زمین کے، خزانے کے، چاندی کے، ہر چیز کا علم ماشاءاللہ تعالیٰ. روزے کے، زکات کے، سارے حج کے فرائض مسائل سب سیکھ کے 20 سال میں عالم دین بنتا ہے. اپنی ہستی مٹاتا ہے. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ. ایسا نہیں کہ نادر مہینے چمٹی ماری تینوں ویڈیو اور تینوں نکلو مولوی بن جاؤ. ایسا نہیں ہوتا ہے. مٹا تو اپنی ہستی کو کر تجھ پر نوازا ہو کہ دانا خاک میں مل کر بلے مل جاتا ہو. وہ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم ان کو درود فاتحہ میں یوز کرتے. باقی ہے علم کے خزانے. زور سے بولو. یہ تو بجلی گھر ہے. بجلی گھر پاور ہاؤس ہے. میں بتاؤں علم کے. زور سے بولیے. ان کے پاس میں بیٹھے نا ان کی زندگی چمک جاتی ہے. زور سے بولو. زندگی تو
اس لیے ہمیشہ اپنے علماء کے قریب میں رہیے اور ان سے فائدہ حاصل کرو. ایرے گیرے سے کوئی مسئلہ مت پوچھو, عالم سے پوچھو. عالم جو ہوگا آپ کو سیدھا راستہ بتائے گا, جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں, اور اپنے آنے والی نسل کو سیدھی ٹریک پر چھوڑ دیا, جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں, جس ٹریک پہ چلنے سے سیدھی جنت ہی ملتی ہے. سارے لوگ کوشش کریں, محنت کریں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ جب طائف گئی تھی, زور سے بولو سبحان اللہ. واہ واہ کیا کمال ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں میرے آقا کیا ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کی برکت سے میرے گھر میں خوب برکتیں رحمتیں ہوئی, کاروبار اچھا ہو گیا. کیوں نہیں ہوگا حلیمہ, یہ نبی وہ ہیں. ہم یہاں ماشاءاللہ تبارک و تعالی جامع مسجد میں یہاں پر اگر نبی کا نام لے لیتے ہیں تو برکتیں ہو جاتی ہیں. تیرے گھر میں تو خود نبی تشریف لائے, سبحان اللہ, وہ برکتیں رحمتیں ہوئی. ایک شاعر نے کہا, ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر, گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی. سبحان اللہ. اور آقا کو جب لے کر حلیمہ سعدیہ جا رہی تھی, جس اونٹنی میں سوار تھے آقا, حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میری سواری خود کہہ رہی کہ حلیمہ میری پیر میں جو بچہ ہے عام بچہ نہیں ہے, یہ نبیوں کا سردار ہے. اسی لیے کہتے ہیں, پنجابی شاعر نے کہا, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, سب پڑھو, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ. ڈاچی میں لینا والے ڈاٹی کمزور مانگے, قدم قدم لے جاتے اجے میں زور مانگے. ڈاچی میں مدنی دے قدمہ تلے, بلے مانے اونچے, تلے مانے نیچے. اونٹنی کے باغ بلے ہیں کہ مدنی کے قدموں کے نیچے ہیں. زور سے بولو ڈاچی دے باغ بلے مدنی دے قدمہ تلے, ڈاچی میں تیر چلے کیویں کرم کریم کمایا حلیمہ. صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ. ہمارے آقا جھولے میں جھولا جھول رہے ہیں, اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں, نہیں چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کی. بینگے سمت لائے جھولا جھولا بیٹھائیے, سونے محمد اللہ لویا سونا بیٹھائیے, پنکھے چلے دن پہیے, بیگم گندر دن پہیے. بولیے سبحان اللہ. پورا بہنا مل کے بولے یا رسول اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. بینگے سمت لائے جھولا جھولا بیٹھائیے, لویا سونا میں پہیے, کیویں جھولا نبی دا جھولایا حلیمہ. حلیمہ سعدیہ ہمارے آقا کو لے کر آئی. گھر میں جھونپڑی میں کچھ بھی نہیں ہے, کھانے پینے کے برتن بھی نہیں, بکریوں کے تندور سے سوکھے ہوئے دودھ بھی نہیں ہونا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میری بکریاں چرنے کے لیے جاتی, نبی کے قدموں کی برکت سے اتنی برکت ہوئی کہ شام کو آتی تھی تو بکریوں کے تندور سے بھر جاتے. دوسری عورتیں لوگ کہتی اپنی بکریاں بھی بکری کے جو حضرت حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں, ہماری بکریوں میں دودھ نہیں ہوتا ہے اور ان کی بکریوں میں دودھ ہوتا ہے. تو حلیمہ سعدیہ کہتی اے عورتوں, یہ میری بکریوں کا کمال نہیں ہے, یہ کسی چارے کا کمال نہیں ہے, یہ مصطفیٰ پیارے کا کمال. اور عورتیں لے کر آتی کسی مریض کو, اے حلیمہ تیرے اس بچے کا ہاتھ رکھوا دے. مریض کے اوپر نبی کا نبوت والا ہاتھ رکھا جاتا, مریضوں کو شفا مل جاتی. جو بھی نبی کو دیکھتا نبی سے محبت کرتا. اتنے خوبصورت ہمارے آقا کے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے, ہمارے آقا کا چہرہ صاف ہے. ایک معمولی سی جھونپڑی میں نبی آگے سبحان اللہ
ایک شاعر نے کہا ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی حلیمہ سعدیہ ہمارے آقا کو لے کر آ گئی لیکن کہتی ہے کہاں سلاؤں کہاں بٹھاؤں نبیوں کا سردار آ گیا آج مولوی صاحب امام صاحب گھر پہ آ جاتے ہیں کہ اچھی چادر بچھاؤ اچھی جگہ پہ بٹھاؤ کہ سبزی نمبر 7 پکاؤ کہ نائب رسول آ گئے جس کے گھر میں نائب رسول آ جائے اس کا یہ حال ہو جائے تو جس کے گھر میں رسولوں کا رسول آ جائے تو حلیمہ گھر کبھی بیکھے کبھی سرکار نو بیکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی بچھاوا ہے رسول دیکھو پنجابی شاعر کہتا ہے سن لیجئے پڑھ لیجئے پورا مجمع پڑھو تیرا کام تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کام تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ کبھی سرکار نو دیکھے حلیمہ دل کبھی دیکھے کبھی سرکار نو دیکھے میری سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد بولو شرمانا چھوڑو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ میرا دل بھی چنگا ہے تسی میرے بھی گھر نہ ہو میں تیرے مان دی تینوں بلاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ اب حلیمہ کے گھر سے بھیڑ بڑھنے لگی بکریوں کو بھی لوگ لانے لگے حلیمہ ہاتھ رکھا بیٹے کا ہاتھ رکھا دو نبی کا ہاتھ رکھا جاتا بکریوں کو بھی شفا ملتا بھیڑ بڑھنے لگی کوئی دوسرا ہوتا تو ہاسپٹل کھول دیتا لیکن حلیمہ سعدیہ نے نبی کے قدم دھو دیے زور سے کوئی آتا کہتا حلیمہ کہا بچے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ان کے قدم دھو دیے ہیں پانی کا جو دھون ہے قدموں کا پلاتے جاؤ شفا مل اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کا شعر لکھا سناؤ ایمان تازہ ہو جائے گا ضرور جن کے قدموں کا دھون ہے پھر آپ دیکھایا اے مجانے مسیحا ہمارا نبی ارے کم سے کم آج اٹھا کے ہمارا نبی کہہ دو ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب چمک والے دلوں میں چمکاتی ہے اندیشی سو میں چمکا ہمارا نبی اندیشی سو میں چمکا ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی ممزدوں کو رضا مصدع کیجئے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا